پتا چلا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر، اور آپ کو ٹائم دیا گیا 23 سال 23، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال، تو 23 سال آپ کو ٹائم دیا گیا، اور کام کیا دیا گیا؟ پوری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے۔ تو ویژن بہت بڑا اور اس کے لیے ٹائم بہت، بولو، شارٹ۔ جب ویژن بہت بڑا ہو اور ٹائم بہت شارٹ ہو تو اس کی تلافی کیسے کی گئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے گئے، ٹائم بہت زیادہ، ویژن کتنا؟ جو چھوٹی سی آبادی ہے اسی کو مسلمان کرنا ہے بس۔ لیکن ہمارے نبی کو ٹائم 23 سال، اور ویژن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے۔ تو ٹائم بہت کیا ہے؟ شارٹ۔ تو اب آپ کی مدد کیسے کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد ایسے کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو کلمات دیے گئے ہیں نا، جو میں میسج کنوے کرتا ہوں، وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے لیکن وہ ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے۔ تھوڑی گاڑی باتیں آج میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ہوتا ایک قانون ہے، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے، تو وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پورا ایک لا اور قانون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو کے سامنے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بولو نا مت کرو۔ یہ اصل میں قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہ تکلیف نہ دو ان کو۔ قانون اور ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو۔ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھا ہم نے، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی فورس نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے رکی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ کرنے والی فورس نہ ہو، یہ ایک لا ہے۔ پھر آگے اگزامپل ہوتی ہے، مثال کے طور پر وسیم اگر سست ہے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہی رہے گا جب تک تھپڑ نہ مارو اس کو۔ جو بیٹا آپ کا سست ہے جب تک لاتیں مار کے اٹھاؤ گے نہیں، وہ قیامت تک بستر پہ پڑا رہے گا۔ یہ ایگزامپل ہے نا، ہم تو کراچی کے لحاظ سے مثالیں دیتے ہیں نا۔ نیوٹن تو ایک قانون کہہ کے چلا گیا، مثال تو ہم اپنے حساب سے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب نیوٹن نے جو اس کی مثالیں دی ہوں گی، گیند کو دیوار پہ مارو، ہم کہتے ہیں نہیں بندہ موجود ہے، چماٹ لگاؤ رکھ کے، سست بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوست کو تھپڑ لگایا، اسی اسٹائل سے وہ آپ کو، یہ دیسی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھانے کا۔ بیگم کو آپ نے، وہ ایک خاتون تھی نا، پکوڑے تل رہی تھی اور کھائی جا رہی تھی، تو شوہر کو غصہ آ رہا تھا، سارے خود ہی کھا رہی ہے، تو وہ بیوی کو جا کے کہتا ہے اگر مزید پکوڑے مت کھا، اگر کھائے نا تو نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ۔ تو جیسے اس نے ورنہ کہا کہ بیگم نے کرچلی اٹھائی، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ تو کھاتی رہے پھر۔ تو نیوٹن ایک لا پیش کر کے گیا، اس کی آگے ایگزامپل بہت زیادہ مثالیں۔ تو ہونا یہ چاہیے قرآن پہلے ایک لا بناتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، یہ ہوتا لا۔ پھر آگے قرآن اس کی مثالیں دیتا کہ جیسے ان کو گالی مت دو، ان کو اف مت کہو، ان کو مارو مت، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن کا اسٹائل یہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ان کو اف مت کرو بس، یعنی مثال دے دی، لا نہیں بیان کیا، ایگزامپل دی ہے۔ لا یہ تھا کہ تکلیف مت دو، یہ لا نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ ایگزامپل بیان کی جا رہی ہے، اف مت کہو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن لا بیان کرتا نا کہ تکلیف مت دو، پھر اس کی مثالیں بیان کرتا، بہت لمبی بات ہو جاتی، اتنا بڑا قرآن ہو جاتا یہ، اس کو یاد کرنا مشکل، درس دینا مشکل، اور پھر مثالیں تو قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تکلیف دیتا بولتا یہ والی مثال تو ایگزامپل تو قرآن میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ قرآن کی عادت ہے کہ جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ قرآن نے اف کا لفظ ایگزامپل کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اف کے لفظ میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، سب سے کم تکلیف دینے کے لیے کوئی ورڈ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اف۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سب سے کم تکلیف ماں باپ کو کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہہ دو؟ اف۔ انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے کہا اوہو اف،
قرآن نے کہا یہ اسٹائل ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بتا دیا کہ جب اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے تو گالی دینا, مارنا پیٹنا, گھر سے نکال دینا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا, یہ خود ہی عقل مند کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ تو حرام در حرام ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں سمندر سمو دیا کہ نہیں سمو دیا. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے, ایسی مثالیں. حدیث کا بھی طرز یہی ہے, ایگزامپل ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی, اس ایگزامپل میں پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے, پورا قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں, اب کوئی بندہ اٹھا کے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہو اور ہم کہیں قرآن نے روکا ہے تمہیں اس عمل سے, وہ جواب میں کہ قرآن نے تو اف کہنے سے روکا ہے, تھپڑ مارنے سے تھوڑی روکا ہے. تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب اف کے لفظ جو بہت کم تکلیف کا ہے اس سے روک لیا تو تھپڑ تو بہت اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے اف وہ مثال قرآن نے بیان کی کہ اس سے لا زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے, قانون زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے. اب سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو یہ درخت جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس میں ایک بہت زبردست قانون بولو چھپا ہوا ہے, لا بیان کر دیا. وہ لا کیا بیان کیا اس کو سمجھیں. جب پہلی بات, درخت یہ ترقی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی لائف خوشحال ہو, اچھی ہو. تو جو زراعت ہے اور درخت ہے یہ سب سے پہلی علامت ہے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے. کھانا پینا مل رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں درخت نہیں ہے لیکن بڑی ترقی ہے, تو بھائی وہ ترقی ان ملکوں کی وجہ سے جن میں درخت ہیں. سعودی عرب میں درخت نہیں ہے لیکن جن ملکوں سے وہاں پھل آتے ہیں نا, اگر ان ملکوں میں بھی درخت گئے تو وہ عرب پیٹرول پیئیں گے کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی اپنے ملکوں میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء. قرآن کہتا ہے مکہ میں ہر طرح کی دنیا کے پھل آتے ہیں, تو وہ پھل کیا فیکٹریوں میں اگتے ہیں یا کہاں اگتے ہیں؟ وہ دیکھیں بارش اور درخت کا کنیکشن ہے نا. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو قدرت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بارشیں روک لیتی ہے. نہ پیٹرول کام آئے گا نہ ڈیزل کام آئے گا, کچھ بھی نہیں. بارش سے درخت پیدا ہوتے ہیں, زراعت ہوتی ہے. تو ترقی کا جو ایک سب سے بڑا سائن ہے, علامت ہے, وہ کیا ہے؟ بولیں درخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور درخت مادی ترقی کا ذریعہ ہے سب سے پہلے. مادی ترقی یہ آپ کی ہوا کو بھی صاف کرتا ہے, یہ آپ کو اکنامکلی مضبوط بھی کرتے ہیں, آپ کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. انہی درختوں کو گوشت خور جانور کھاتے ہیں تو ہمیں گوشت بھی یہاں سے ملتا ہے. گوشت بھی ہمیں ملتا ہے وہ بھی پودوں اور درختوں سے ملتا ہے گوشت. دودھ ہم اگر پی رہے ہیں تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے, درختوں سے اگنے والی چیزیں کھاتی ہے, اس کے بعد ہمیں دودھ ملتا ہے. تو درخت ایک بہترین سائن ہے, علامت ہے ترقی کا اور دنیاوی مادی ترقی کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں درخت مت لگاؤ, دوسری میں کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ. گویا کہ اب ہم اس مثال کو ایک لا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی مت کرو, دوسری میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی بولو نا یار کرو. کیا خیال ہے؟ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایک ہی نبی ایک ہی کام کے کرنے کا اور ایک ہی کام سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں. بھائی آپ کے ابا آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگے بیٹا پانی لے کے نہیں آؤ. ابا ایک بات کرو, یا تو بولو لے کر آؤ یا بولو ابا چار شادیاں کرو. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں. 4 شادیاں مت کرو, خواتین زیادہ ہیں آج, کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرو, مجھے نہیں پٹواؤ, مجھے نہیں مرواؤ. جو 2 شادیاں کرتا ہے میرے پاس آ کے روتا ہے بیٹھ کے, آپ کے بیان سن کے کیا ہے میں نے, تو کی تو خود ہے نا. اتنے لوگ ہیں بھاگ کے آئے ہیں میرے پاس, 2 راتیں گزاری ہیں کہ ہم نے دوسری کی اور پھنس گئے مفتی صاحب, برا حال ہو گیا, چرس پینا شروع کر دی. ایسے لوگ ہیں, اللہ بچائے.
تو میں کہتا ہوں پھر ان کے رشتہ دار آتے ہیں آپ نے کروائی ہے. میں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کے بیانات سنے. میں نے کہا وہ تو قرآن سن لیتا بھائی, میرے بیانات کیا وہ تو اچھا کرتے خود ہیں, انجوائے لائف کو خود کرتے ہیں, اور ساری بلی کس پہ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ کہاں گرا, ہم پہ گرا ہے اس کا ملبہ ہم پہ گرا ہے اس کا, تباہ وہاں ہوتا ہے. وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ پارسل کدھر ہوتی ہے, وہ ہم غریب ملکوں پہ آتی ہے وہ ساری. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ, اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے, تو درخت مقصد نہیں ہے. مادی ترقی مت کرو, ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو. اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں, کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے. جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں, کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو. تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ کام آئی, میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا, کچھ نہ کچھ کام رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے. اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے, تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے جی. میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا, کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے, 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی, تو آپ کا تو پروگرام وڑ گیا. اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سی اے کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بڑی محنت کی, اسٹرگل کیا, آپ کے ماں باپ کی دعائیں اور صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں, ماؤں کی دعائیں, جو ہمارا بچہ سی اے کرے گا. وہ جناب ہوتے ہوتے جس دن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, اور قرضے ورضے بھی بہت لوگوں سے لے چکے تھے, آپ نے کہا 2 تنخواہوں میں سارے قرضے نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جناب آپ کی جاب کا پہلا دن اور ڈمپر کچل کے اللہ نہ کرے چلا گیا آپ کو. اس کو جزوی کامیابی کہیں گے؟ بھائی جب موت ہو گئی نا تو پھر تو بالکل ماں باپ کہیں گے بھائی اس پہ ہم نے خواہ میں اتنی محنت کی. تو نبی نے مثال کیا دی ہے کہ درخت لگایا اور مر گیا, اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں, ایک مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ درخت مت لگاؤ, یعنی اس سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے, نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ مت لگاؤ, جو میسج یہ مل رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے درخت کی. دوسری مثال میں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس سے ہمیں دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میسج یہ ملتا ہے کہ مادی ترقی اگر آخرت کے جذبے سے ہو, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہو, حتیٰ کہ جانوروں کی خدمت کے جذبے سے ہو, یعنی اللہ کی مخلوق کے خدمت کے جذبے سے ہو, تو پھر اس میں ناکامی ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں, آپ اس ترقی کی اینٹ رکھیں, مر جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ پھر بھی کامیاب ہیں. اور اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے, آپ کی نیت صرف اپنی توند بھرنی ہے, ہوس عیاشی, کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو بھی ناکام ہے. کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں ہم؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون سے زیادہ حکومت آ سکتی ہے ہمارے پاس؟ ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا, قوم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ احتجاج کرے اس کے خلاف. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے, فرعون بار بار تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ ان کے پاس نہ سونے کے کنگن, نہ بڑے باغات, یہ مسکین ہے, میں دولت مند ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے جاب نہیں کی تھی؟ کی تھی انہوں نے. جب مدین گئے ہیں تو جہاں ان کا رشتہ طے ہوا, جو ان کی وائف تھی, زوجہ تھی, ان کے والد نے کیا کہا, اپنی بیٹی شرط پہ دوں گا 10 سال بکریاں چرائیں آپ.
تو حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے مجھے کیا ضرورت ہے جاب کی, میں کوئی دنیا کمانے آیا ہوں یہاں پہ, میں کچھ نہیں کماؤں گا, میں فاقوں سے رہوں گا. نا 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 بھائی, جو موقع مل رہا ہے آپ کو, یہ بھی تو ایک مادی ترقی تھی نا. کیا خیال ہے بھائی, شادی بھی ہو رہی ہے اور جاب بھی مل رہی ہے, کوئی بات نہیں, سرے دس جو جاب ملے قبول کر لو, مسافر ہوں بھائی, روزی روٹی تو چاہیے. تو کتنی ٹف جاب کی موسیٰ علیہ السلام نے, 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام. جو آپ کے پاس وسائل ہیں مادی ترقی کے, اسلام کہتا ہے اس وقت ان وسائل کو بروئے کار لانا ہے. مادی ترقی سے نہیں روکتا اسلام, اگر روکتا ہوتا تو حضرت عثمان کے کروڑوں کے اثاثے نہ ہوتے. ہمارے نبی کی کنڈیشن تو یہ تھی, گھر میں فاقے ہیں, لیکن سب صحابہ کی یہ کنڈیشن نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے کروڑوں روپے کے اثاثے تھے. حضرت عثمان جو تھے, جب ان کے تجارتی قافلے مدینہ میں آتے نا شام سے, تو اتنے بڑے اونٹوں کا, اتنی بڑی تعداد میں اونٹ مال لے کر آتے تھے کہ مدینہ کی زمین ہلتی تھی. مجھے ہلنے سے نا ایک چیز بہت یاد آتی ہے, میں امریکہ میں تھا تو ہم کسی فراڈی سے بھاگے, وہاں میرے نام پہ چندہ کر رہے تھے. وہ کسی دوست کے گھر گئے, انہوں نے مجھے جگہ دی, میں تھکا ہوا تھا بہت, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا, تو مجھے ٹرین کے ٹریک کے قریب کوئی کمرہ تھا, وہ دے دیا انہوں نے. اب میں جب لیٹتا ہوں تو جیسے ہی کوئی ٹرین گزرے پوری زمین ہلے, پھر میں اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ایئر ٹائٹ روم تھا, آواز آ نہیں رہی تھی ٹرین کی, خالی وائبریشن ہوتی تھی. میں حیران تھا یار, موبائل تو ہم نے وائبریشن پہ دیکھا, کسی کا کمرہ بھی وائبریشن پہ سیٹ ہو گیا ہو, یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں. جب بھی ہلتی زمین تو میں سو نہیں سکا. میں نے صبح کہا یار آپ مجھے وائبریشن پہ کیوں لگا کے چلے گئے تھے بھائی؟ تو انہوں نے کہا یار مفتی صاحب سوری, وہ پیچھے ٹرین گزرتی تھی تو یہ کیا ہوتا تھا, یہ ہلتی ہے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی, اتنی ترقی کے باوجود بھی امریکہ میں ٹرین گزرتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے, ہلتی ہے. تو ہم جب یہ کتابوں میں سنتے پڑھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جب اونٹوں کا قافلہ آتا تھا تو مدینہ کی زمین میں وائبریشن ہوتی تھی, تو مجھے یقین آ گیا کہ بھائی ہوتی ہوگی, صحیح ہے نا. تو اتنا بڑا تجارتی قافلہ آتا تھا. تو ہمارے نبی نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان میرے گھر میں فاقے چلتے ہیں اور تم کروڑوں خربوں کا بزنس کر رہے ہو, نہیں منع کیا ان کو. کیونکہ یہ اسلام کو جو ترقی ملی ہے اس میں حضرت عثمان کی کہ بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کیا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان کے دور کے کنویں اب تک چلے آ رہے ہیں جو انہوں نے وقف کیے تھے. بہت سارے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار. حضرت نے مغیرہ ابن شعبہ کی مالداری کا ایک واقعہ سناتا ہوں, خواتین ناراض نہ ہو. ظاہر جب مال زیادہ تھا تو بیویاں بھی زیادہ تھیں. تو جب نکاح کرتے نا تو 3 دن ولیمہ کرتے تھے وہ, اور لنگر چلتا تھا 24 گھنٹے. ہم نے بڑے بڑے ولیمے دیکھے ہیں, بہت لگژری ولیمے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے, آؤ اور کھا کے نکل جاؤ, 12 بجے لائٹیں بند, اس سے زیادہ نہیں دیکھا ہم نے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ولیمہ جو ہوتا تھا نا, اور ایک دفعہ بھی نہیں ہوا, صحیح ہے نا, 3 دن تک کیا چلتا تھا, لنگر. 3 دن جتنے لوگ آئیں کھائیں جائیں. ہم پاکستانی ہوتے تو 6 چکر ہم ہی لگا کے آ رہے ہوتے, گھوم کے واپس اگلے دروازے سے آئے, پھر کھا کے چلے, پھر آتے پھر چلے جاتے. تو بہت پیسہ تھا بعض صحابہ کے پاس. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو بہت دولت نکلی ان کی. تو اگر دولت رکھنا یا مادی ترقی بری چیز ہوتی تو نبی ان کو منع کرتے نا, نبی نے کوئی منع نہیں کیا. پھر نبی نے اپنی حالت ایسی کیوں رکھی, اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ آپ آخری نبی تھے. آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں چاہتے تھے میرے اوپر کہیں بھی کوئی انگلی اٹھے. اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا. انگریز کہہ سکتا تھا آپ نے یہ سب دولت کے لیے کیا, تو آخری دم تک آپ نے مسکینی کو پسند کیا, کوئی فاقوں کو پسند کیا. وجہ اس کی ہے کہ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی بولو نہ اٹھائے. لیکن جن کو طبیعت میں دماغ خراب ہوتا ہے وہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے 9 شادیاں کی ہیں, معاذ اللہ عیاشی ہے. بھائی اگر عیاشی کی نیت سے کی ہوتی تو پہلی شادی 25 سال میں آپ کی ہوئی ہے اور 40 سالہ بیوہ سے, معاذ اللہ نقل کفر. کوئی عیاش آدمی 25 سال میں 40 سالہ بیوہ, وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, ایسی خاتون سے نکاح کر کے دکھائے. کسی عیاش نے کبھی ایسا کیا؟
ہے بھائی, اور 15 سال انہی کے ساتھ گزارے, 15 بھی نہیں بلکہ 25 سال, اور ان کی زندگی میں نکاح نہیں کیا, پوری جوانی کا ٹائم گزر گیا, 50 سال کے ہوئے, اس کے بعد آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے کیے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں زیادہ شادیاں کرتے تو یہ میسج کوئی گورے کو جا سکتا تھا کہ آپ نے معاذ اللہ شاید دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہے, اور اگر کبھی بھی نہ کرتے تو اسلام کا یہ میسج کیسے فارورڈ ہوتا کہ اسلام زیادہ نکاح کو پسند کرتا ہے تاکہ سب خواتین کا گھر بس جائے. تو اللہ نے آپ سے کیا کیا کہ جب ابتدائی جوانی ہے اس میں ایک, اور جب عمر زیادہ ہو گئی, جب نکاح کی رغبت ختم ہوتی ہے اس وقت دھڑ دھڑ نکاح کی, میسج بھی کنوے ہو گیا اور آپ کے کردار بھی ہر قسم کے الزام سے بری ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ حلال چیزیں بھی آپ پر پابندی لگی ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. اب مثال کے طور پر جن علماء کے پاس دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں, بھائی یہ چندے کا پیسہ نہیں ہے, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میں کھاتی پیتی فیملی سے میرا تعلق ہے. لوگ چھوڑتے ہیں, پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اعتراض کر لیں لوگ. ایک عالم پر اعتماد نہیں ہے, دوسرے کے پاس چلے جائیں, ادھر نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ایک نبی پر اعتراض ہے تو چلو آپ ان پر ایمان نہ لاؤ, موسیٰ علیہ السلام پر لے آؤ, ٹھیک ہے نا, ان کی تعلیمات کو فالو کریں. نہیں بھائی, آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں, تو اب انسانیت کے پاس آپ کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو اللہ نے آپ کو ہر طرح سے ہر عیب سے پاک بنایا ہے تاکہ کسی لحاظ سے بھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھے, انگلی نہ اٹھ سکے آپ کے کردار پر, کیریکٹر پر. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.